رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام، اس میں 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے درود شریف کے فضائل پر، پھر مزید بھی ہیں صحابہ کرام کے بھی ارشادات ہیں۔ تو اس میں سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج چاند رات ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس کی فضیلت بعض احادیث مبارکہ کے مطابق رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب لاتا ہے، وہ فضیلت والا مہینہ، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نیکیاں کمانے کا، عبادت بڑھانے کا، عبادت تو سارا سال کرنی ہے لیکن اس میں نفل عبادت مزید بڑھائی جائے، نیکیاں بڑھائی جائیں، خیرات صدقات اس میں بڑھا دیے جائیں، مدنی کام بڑھا دیے جائیں، مدنی قافلہ اس میں اگر نہیں کرتے تب بھی اس میں مدنی قافلہ ضرور سفر ہونا چاہیے۔ بہت پیارا مہینہ ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو الحمدللہ ہمارا معمول ہے چند سال سے کہ چاند رات سے لے کر 10 ذوالحجۃ الحرام تک روزانہ رات عشاء کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سینگ والا بکرا۔ بابا جانی اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور یہ ہے کہ ہمیں ایک بکرا نظر آیا اور اس کے جو ہمیں 3 سینگ نظر آ رہے ہیں، 1 اور یہ 2 اور یہ 3، تو یہ 3 سنگ نظر آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور سنگ آ رہا ہے اس کا، یعنی 4 سنگ ہو گئے۔ یہ چوتھا سنگ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، شاید یہ سنگ بڑھتے رہے 12 تک پہنچ جائیں، کہاں تک گئے، اور یہ 1.5 سال سے جو ہے اس کی عمر زیادہ ہے کہ اس کی قیمت تو 4 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اور یہ اس کا جو ہے ببر شیر والا انداز دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بابا جی، بابا یہ دیکھیں اس کے بال اس طرح کر کے اس کو بنایا ہوا ہے کہ اس کو لوگ ببر شیر کہہ رہے ہیں۔ اس کا نام جو منڈی میں رکھا ہے ان لوگوں نے ماسٹر شیر، تو ماسٹر شیر کی قربانی افضل ہے یا کوئی دوسرا شیر لے کر آئے یا دوسرا بکرا ہے؟ اگر 3 سنگ والا ہے یا اس سے زیادہ سنگ والا ہے تو اس کی قربانی کرنا افضل ہے کہ آیا کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔
قربانی تو اس جانور کی جو آپ نے دکھایا اس کی ہو جائے گی، چاہے 3 سینگ والا ہو، 4 سینگ والا ہو، 12 سینگ بھی اگر اس کے نکل آتے ہیں. ابھی تک تو سنا نہیں ہے کہ کسی بکرے کے 12 سینگ نکل آئے. تو قربانی اس کی جائز ہے. اور جو عمدہ جانور ہو، گوشت بھی عمدہ ہو، تو اس کی قربانی افضل ہے. تو یہ بظاہر عمدہ بھی نظر آ رہا ہے اور عمر بھی اس کی 1.5 سال ہے. تو اس حساب سے اگر واقعی یہ 1.5 سال کا ہے تو ایسا لگتا ہے گوشت بھی اس کا عمدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال رضا اختاری ہے. UAE دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، رات کو مرغی کاٹنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کو ذبح مکروہ لکھا ہے بہار شریعت میں، مرغی کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، قربانی سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. رات کو ذبح مکروہ، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ رات کو ہوتا اندھیرا، تو یہ پتہ نہیں چلے گا کتنی رگیں کٹی، کیا ہوا ہے، تو کچھ کم زیادہ ہو جائے نا، تو کم بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھی غیر ضروری. تو اب چونکہ اجالے کا دور ہے، بتیاں بہت ہیں، تو اگر اجالے کا انتظام مکمل ہے تب تو روشنی میں اگر ذبح کریں گے تو مکروہ نہیں ہے. اگر کسی نے اندھیرے میں بھی ذبح کیا تو جانور حلال ہے اور گناہ گار بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے. بہتر نہیں تھا اس نے جو کام کیا، نہ کرتا تو اچھا تھا. گوشت بھی اس کا حلال ہے. اسی طرح قربانی بھی اس کی جائز ہے، اس طرح اگر رات میں کسی نے ذبح کیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد داس اجمل امان ہے. میں گاؤں امید تحصیل حضرت لاٹک سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت سجدہ آ گیا تو اس کے بعد بھی کرنا ہے یا اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت قرآن کریم کی آیت آئی سجدے کی تو پڑھا اس نے تو سجدہ تلاوت واجب ہوا، اور اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اسی وقت سجدہ تلاوت کر لینا یہ افضل ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ قبلے کی طرف ہو، باوضو ہو، اور کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے. 3 بار 5 بار سبحان ربی الاعلی پڑھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. یہ ہے اس کا طریقہ. اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے، کان تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، سلام پھیرنا نہیں ہے. سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، اس وقت ہم قصور میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے متصل مسجد کے صحن میں حاضر ہیں. باپا عرض یہ کرنا تھا کہ بعض مزارات پر کافی ہجوم ہوتا ہے اور زائرین
جوک در جوک حاضر ہوتے ہیں، جبکہ بعض مزارات پر ظاہری طور پر اتنی رونق نہیں دیکھی جاتی اور زائروں کا بھی وہاں پر اتنا آنا جانا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے صاحب مزار کی سیرت سے کوئی تعلق ہے یا پھر کچھ اور وجہ ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ اس میں سیرت کا تو تعلق نہیں ہے، بعض صورتوں میں یہ کہ وہ شہرت زیادہ ہو جاتی ہے، کرامات مشہور ہو جاتی ہے تو لوگوں کی حاضریاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ کہ ان بزرگوں کے تصرفات کو بھی اس میں دخل ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں تو لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، نہیں چاہتے تو کوئی نہیں آتا ان کے پاس، وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ہجوم کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعودی عرب میں ہوں۔ جیسا گناہ تو میں نے زمین پر بیٹھ کے پاکستان میں کیا، تو میں سعودی عرب میں بیٹھ کر گناہوں کی اپنے کی معافی کر سکتا ہوں، معافی مانگ سکتا ہوں؟ اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے، ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ گناہوں سے معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے، ہر وقت توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر گناہ کہیں اور کیا اور پھر ندامت ہوئی اور کسی دوسرے ملک میں اگر وہ توبہ کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے توبہ۔ اس کی وہ نہیں کہ جہاں گناہ کیا وہیں آ کر توبہ کرے، بلکہ جہاں گناہ کیا نا وہاں تو دوبارہ اس کے قریب جانا بھی نہیں چاہیے، اس جگہ کے، اس جگہ سے دور رہنا یہ اچھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے، اگر ہم نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر آج میرا یہ کام ہو گیا تو میں آج غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر دیگ دوں گا، تو کیا یہ منت کہلائے گی جبکہ اس میں دل کا ارادہ شامل نہ تھا؟ خیر منت جو ہے نظر شرعی جو منت ہوتی ہے اس میں تو زبان سے بھول میں بھی نکل گیا، جو منت کے الفاظ متعین ہیں وہ تب تو منت تو واجب ہو جاتی ہے اس میں، چاہے دل میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ جو آپ نے جو الفاظ کہے نا، تو بزرگوں کی نیاز کی جو منتیں ہوتی ہیں یا چادر چڑھانے کی منتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی منتیں جو ہیں یہ ان کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، البتہ بہتر ہوتا ہے کہ ان کو پورا کیا جائے۔ تو غوث پاک کی نیاز کرنی چاہیے، کار ثواب ہے۔ غوث پاک کی نیاز سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہوتا تو اللہ کے لیے سب کچھ، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ میاں چنو والے بھی ہمارے ساتھ ہیں آج، سبحان اللہ، کثیر تعداد میں انہوں نے جمع کی ہے، ماشاء اللہ۔ میاں چنو ضلع خانے والے، پنجاب، پاکستان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان عبد المتین اتاری سردار آباد، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض کسٹمر ہمارے پاس عطر لینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا عطر دیں ہمیں کہ جہاں سے ہم گزریں تو وہاں پتہ لگے کہ کوئی عطر لگایا ہے، تو اس میں رہنمائی فرمائیں کہ ان کی کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کروانی چاہیے عطر لگانے کے حوالے سے۔ اور دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ بعض کسٹمر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی عطر فلاں جگہ سے سستا لیا ہے تو آپ یہ مہنگا دے رہے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اس طرح لوگوں کو مطلب یعنی کہ وہ لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے خوشبو لگانا تو یہ مذموم ہے۔
امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کیا کہ قیامت کے روز جس طرح مرا ہوا آدمی ہوتا نا، مردار کی سرانڈ کی طرح اس میں بدبو آ رہی ہوگی ایسے شخص میں جو اس نیت سے عطر لگائے. تو نیت اچھی ہونی چاہیے. خوشبو لگانا سنت ہے، سنت کی نیت سے لگائے. مسجد میں اگر جانا چاہتا ہے تو مسجد کی تعظیم کی نیت کر لے. نماز کے لیے زینت کر رہا ہوں یہ نیت کر لے. اگر نماز کے لیے جا رہا ہے تو خوشبو لگانی چاہیے. ہر نماز کے لیے موقع ملے اور جس سے بن پڑے تو خوشبو لگائے کہ یہ نماز کی زینت کے لیے یہ مستحب ہے، خوشبو لگائے. اس خوشبو جب آئے گی تو درود پاک پڑھوں گا یہ نیت کر لے. بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا. اپنے سے بدبو دور کروں گا. بدبو دور ہوتی ہے اگر اچھا عطر لگائے بندہ تو اپنی پسینے کی بدبو وغیرہ اس سے چھپ سکتی ہے نا. تو امام غزالی نے ایک نیت یہ بھی لکھی ہے کہ لوگوں کو غیبت سے بچاؤں گا، کیونکہ اگر بدبو آئے گی تو پیچھے سے کوئی کہے گا کہ یار اس میں تو بدبو آتی ہے تو یہ غیبت ہوگی. تو جب میں خوشبو لگا لوں گا تو میری بدبو دب جائے گی، تو اس طرح دوسروں کو بدبو آئے گی نہیں اور وہ میری غیبت سے بچیں گے. تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، شکر ادا کروں گا خوشبو آئے گی تو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی خوشبو لگانے کی. اب یہ دوسرا اس میں سوال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر تو سستا مل رہا تھا یہی عطر اور آپ مہنگا دیتے. یہ مختلف چیزوں کے خریدتے وقت گاہک بعض اوقات جھوٹ بھی بولتے ہیں، کبھی سچے بھی ہوتے ہوں گے کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ وہ اتنا دم ادھر تو اتنے کا ملتا تھا میں چھوڑ کے آیا ہوں، تم اس سے بھی سستا دو گے، تم تو لوٹ رہے ہو، تم مہنگا دے رہے ہو. تو ایسے موقع پر بیچنے والا جو ہے نا وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے اور گاہک کو پھنسانے کے بولے گا کہ بھائی وہ دونوں کو ملا کے دیکھ لو، اس کی کوالٹی یہ ہے، اس کی کوالٹی وہ ہے، اور اس طرح اس کی کوالٹیاں بیان کرے گا. وہ تو پاکستانی ہے، یہ جاپانی ہے، یہ فلاں ہے، اس میں اتنی پائیداری ہے. وہ تو لگاؤ گے تو خوشبو کا بھپکا زوردار آئے گا لیکن ایک ہی بار آئے گا، اور ہماری خوشبو کپڑے دھو لو گے تب بھی نہیں نکلے گی. تو ایسے ایسے ڈینگے مارتے مت پوچھو بات. تو یہ کئی جھوٹ بولتے، پھر ایک جھوٹ نہیں بولتے، کئی جھوٹ بولتے اور حرام 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 جہنم میں جانے والے کام اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو گاہک کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے، بیچنے والے کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے اور گناہگار ہو کر جہنم کا حقدار نہ بنے، سچی بات کرے. اور واقعی عطر میں تو پہچان بہت مشکل ہوتی ہے، ہر ایک اس کی پہچان کر ہی نہیں سکتا. ایسا ہی عطر اتنے کا ملتا تھا یہ کہنے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ ایسا ہی تھا بھی یا نہیں. اگر اس نے واقعی سستا دیکھا بھی ہو تو فرق ہو سکتا ہے، کمپنی کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات کوالٹی کا فرق ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے، ملتی جلتی ہی خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ ڈائتھل ملا لیتے ہیں. ایک بے خوشبو آئل آتا ہے جو خوشبو میں ملاوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا، اتنا ہر شخص کو پتہ نہیں چلے گا. اب جیسے کہ ایک پاؤنڈ کی بوتل ہے، اس میں اگر آدھا آؤنس ڈائتھل ڈال دیا تو کیا پتا چلے گا کہ یہ ملاوٹ والا ہے؟ وہ تو ڈالنے والا تو گناہگار ہوگا جس نے دھوکہ کیا. اگر آپ بول دینا کہ میں نے اتنا اس میں ملاوٹ کی ہے اور یہ ہے مگر میں نے اس میں ملاوٹ کی ہے تو جائز ہے بیچنا. ہو جس گاہک کو دے رہا ہے اس کو بتا دے تو، ورنہ پھر گناہگار ہوگا. پتا چلنا چاہیے ملاوٹ کا کہ اس میں ملاوٹ ہے. تو اس میں یہ محتاط طریقہ یہ تو خود نہیں ملا بلا خالص اس طرح کے نہیں ہے، تو یہ محتاط طریقہ ہو کہ مطلب جبکہ اس کو بھی پتا نہیں کہ اس میں ملاوٹ ہے، پتا ہے تو بتانا پڑے گا.
पता नहीं होता, बाद होगा दुकानदार होलसेलर जो होता है उसने इसमें कुछ डंडियां मारी होती है, पर लाठियां चलाते हैं, डंडी तो पुरानी चीज हो गई। यानी मिलावट करना, चीटिंग करना, धोखा देना। तो ये अपने ये बोल देगा देखो मैं जैसा बाजार में से लाया हूं ना वैसा ही आपको दे रहा हूं, मैंने खुद मिलावट नहीं की इसमें, ये कह दे तो इसमें भी इसकी खलासी मुमकिन है। हाँ, अगर इसको पता है कि वो दुकानदार ने इसमें लाठियां चलाई है, होलसेलर ने, तो इसको बताना होगा कि हाँ भाई इसमें है तो मिलावट, मुझे मेरी मालूमात है कि इसमें यूं यूं मिलावट है, तो बताना पड़ेगा। वरना नहीं पता तो जो वो जुमला मैंने कहा वो कह दिया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा जान, आपकी बारगाह में सवाल है कि आप गुफ्तगू बहुत ही आम फाहम अंदाज में करते हैं, इसकी क्या हिकमत है? बांग्लादेश में 3 रोजा इज्तिमा हुआ तो हमारे रुकन शूरा बता रहे थे कि 3 रोजा के बदले हम अगर 3 दिन कहें तो उनको समझ में आएगा। 3 रोजा में वो ये समझते हैं कि वैसा इज्तिमा हो रहा है जिसमें 3 रोजे रखवाए जाएंगे। रोजा तो नमाज रोजा, तो मैंने तो 3 दिन का कर लेना चाहिए। ये होता है, नहीं समझते यार, आम फहम बात हो। मैं कितना आसान करके कोशिश करता हूँ समझाने की। आमतौर पे हमारे जो मतलब इस तरह के मजहबी लोग होते हैं ये इतना आसान करते नहीं है। अवाम बिल्कुल नहीं समझती, बहुत सारी बातें नहीं समझती। अभी चंद रोज की बात है, मैं मुल्क से बाहर था तो, लेकिन हाँ मुल्क से बाहर था मैं, तो एक बेचारे हैं यूं मदनी मुजाकरे भी वो कई बार देखते हैं वो, और आना जाना भी है उनका, है भी बाबुल मदीना ही के, समझे। तो ये मुझे पूछे कि वो जो दुरूद शरीफ की फजीलत निगरान शूरा भी मौजूद थे, आए हुए थे, तो ये इन्होंने बताई थी कि वो है ना हदीस पाक जिसमें दुरूद शरीफ पढ़ो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल की तहारत है, इस तरह का मजमून है ना। तो, हाँ, तो तहारत, तो इसने मुझे कहा कि वो ये तहारत के माना क्या है, ये क्या होता है। तो अब असल वो पहुंच गए थे कहीं और, तो ये यूं कंफ्यूज था ये क्या मतलब तहारत। खैर तो समझाया मैंने उसको कि तहारत माने पाकीज़गी, पाक करना, तो ये अमाल को पाक करता है दुरूद शरीफ, यूं समझ लो कि तहारत है। तो अभी हम मतलब कितनी तसहील करें, तो तसहील भी खैर समझ में नहीं आता होगा, न कितना आसान करें, लेकिन मेरी आदत है कोशिश करता हूं कि जितना हो सके आसान करके समझाया जाए। लेकिन बहरहाल कई बार ऐसा होता है कि आसान करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, तो फिर गुजर जाते हैं। कई बार नहीं मतलब कभी नहीं सोचना पड़ता, कभी मूड नहीं बनता, वैसे ही तो कभी ऐसा होता है कि कैसी बात ऐसी होती है कि आवाम ना भी समझे तो कोई इनकी सेहत पर असर पड़ता नहीं है, तो यूं भी गुजर जाते हैं। लेकिन जहाँ मसला हो ना, समझाना मकसूद हो, तो मुमकिन हो तो आसान करके समझाना चाहिए। बाजों का नहीं समझा पाते, इस्तिलाहात भी होती हैं, और अगर आसान करने जाए तो फिर ये ना हो कि हम कोई खता कर जाए, तो यूं भी फिर आगे बढ़ जाते हैं, जो कोई लिखा है वो पढ़ के सुना देते हैं। मुबल्लिगीन को भी चाहिए कि वो हार्ड अल्फाज के बजाय जितना हो सके आसान अल्फाज में बोले। कि आजकल ये कि लोग इंग्लिश बहुत बोलने लगे, पहले नहीं बोलते थे इतनी, हमारे दौर में जब हमारा बचपना था या जवानी भी थी। अब तो ये जैसे अभी कस्टमर बोला, हम कस्टमर हम नहीं बोलते थे, ग्राहक बोलते थे पहले। अब ये बिजनेस करते हैं, हम व्यापार करते थे, ये सर्विस करते हैं, हम लोग नौकरी करते थे। अब बहुत फर्क पड़ गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम, ये महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है,
اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی بھی مختلف مقامات پر جمع ہیں. کو ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ یہ ماہ ہماری اصلاح اور تربیت کا سبب بنے اور بے نمازی نمازی بنے اور گناہوں میں مبتلا گناہوں سے نجات پا سکے. بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے. ان کے روزے بھی بڑے مطلب ثواب والے ہیں کہ حدیث پاک میں اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام یعنی ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے. یعنی 1 دن کا ثواب 1 سال کے روزوں کا. تو کیسا فضیلت والا مہینہ ہے. اور یہ الحمدللہ حرمت والا مہینہ بھی ہے. یہ ماہ حرام ہے. یعنی 4 مہینے جو ہے نا یہ حرمت والے ہیں. رجب یہ ماہ حرام ہے. پھر ذی قعدۃ الحرام یہ ماہ حرام ہے. اور ذوالحجۃ الحرام یہ ماہ حرام. اور محرم الحرام یہ ماہ حرام. یعنی رجب شریف تو الگ ہو گیا نا. اور پھر 3 مہینے جو ہیں یہ لگاتار یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور حرمت والے مہینے میں روزوں کے ثواب کے تعلق سے ایک حدیث فیضان سنت جلد اول صفحہ اوپر سے 519 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. جمعہ رات جمعہ ہفتہ. 10 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ یہ جائز نہیں نا. 10 11 12 13 یہ 4 روزے جو ہیں یہ حرام ہیں. اور پہلی شوال عید الفطر میٹھی عید بھی بولتے ہیں اس کو لوگ, چھوٹی عید بھی بولتے ہیں. عید تو بہت بڑی ہے یہ بولتے ہیں چھوٹی عید. تو آپ کی پہچان کے لیے عرض کیا, میں چھوٹی عید نہیں بولتا. تو بکرے کھاتے ہیں تو بڑی عید اور سوئیاں کھاتے ہیں تو چھوٹی عید. یہ قوم نے بنا لی ہے. اس کو کوئی نہیں بولے گا کہ یہ بدعت ہے اور فلاں ہے اور حرام ہے, کچھ نہیں بولتے اس کو. سوئیاں بھی چپ چاپ کھا لیتے ہیں, کباب بھی کھا لیتے ہیں. کوئی ثبوت نہیں مانگتا کہ یہ سیخوں پر کباب سینک کر کس نبی نے کھائے اور کس صحابی نے کھائے, کچھ بھی نہیں. اور گوشت پاک کی جہاں دیگ ہم نے مطلب چڑھائی تو یہ کس نے کیا, یہ تو حرام ہو گیا. خیر, تو یہ مطلب شیطانی وسوسے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ یہ ماہ حرام, حرام سے مراد حلال حرام والا حرام نہیں ہے, حرمت والا. حرمت مانے عزت. تو یہ عزت والا مہینہ ہے ذوالحجۃ الحرام. تو اس کی عزت کرتے ہوئے ہم کو مزید نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور اس میں اور زیادہ اہتمام کیا جائے بچنے کا, مگر ہمیشہ ہی گناہ سے بچنا اور مکمل توبہ کر لینی ہے. مکمل توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے جان چھڑا کر نیکیوں کی طرف آ جانا ہے, نہ جانے کب موت آ جائے. تو اس ماہ مبارک میں تو جو سارا سال میں اگر قافلہ مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا وہ بھی اس ماہ حرام میں تو ضرور سفر کی سعادت حاصل کرے.
बल्कि ज़ाय नसीब ईद के दिनों में सफ़र करें, छुट्टियां होती है ना, 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जतिल हराम, इसमें भी काफ़िले इंशाअल्लाह सफ़र करेंगे। अब जहाँ किसी जगह जहाँ भी जाएंगे आप, वहाँ भले वो खालों में भी मदद करना जो आप मतलब तरकीब बनाए, लेकिन ये कि जदवल के मुताबिक बाकी वक्त मदनी काफ़िले में गुजारें तो बहुत सारे गुनाहों से भी बचे रहेंगे। वरना हमारे यहाँ ईद के दिनों में तो बदकिस्मती से बहुत सारे गुनाहों का सिलसिला होता है। सैर व तफरीह के लिए निकल जाएंगे तो जो औरतें बेपर्दगियां और जो होती हैं वो आपको मुझसे शायद ज्यादा तजुर्बा होगा, अब तो पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए और बकरीद के 3 दिन 10, 11, 12 3 रोजा मदनी काफिला, उसमें रोजा नहीं रखेंगे, 3 रोजा मदनी काफिला मगर रोजा नहीं है। कोई हिम्मत वाला है ना, नफ्स गालिब होता है इसमें, बोटियां कबाबें, 3 दिन 10, 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जतिल हराम पीछे भी हैं, मदनी काफिले में सफर करेंगे। सुभान अल्लाह। पापा पिछले साल भी आपने जिस तरह तरगीब इरशाद फरमाई थी, तो अभी 2 दिन पहले भी हमारे इस्लाम भाई याद दिला रहे थे अगर यही तरकीब बने जी जी तो फायदा ये हुआ कि खालें जब जमा हुई और उसके बाद जब वक्फा होता है तो उसके बाद मदनी काफिले का जदवल, तो उस इलाके में नेकी की दावत की धूमें भी मची। फिर इस्लाम भाई जब रात में जल्दी चूँकि उठना होता है तो तहज्जुद और फिर इस तरह की तरकीब भी बनाकर और एक अच्छा सिलसिला बन गया था। तो मदीना मदीना हो जाएगा पापा कि ये सिलसिला यादगार गुजरेंगे, इबादत में गुजरेंगे। वरना क्या छुट्टी होती है ना, तो अपनी गुजराती में एक कहावत है, नवरो नखो दवाड़े, फिर ये गुनाहों का सिलसिला बाजों का हो जाता है। और तफरी गांव में सिर्फ तफरी के लिए जाना जो है ना, ये तो जो बर्बादी होती है और जो मतलब वहाँ मतलब बेपर्दगियां और हर तरफ म्यूजिक की आवाजें आती होंगी और खुदा जाने क्या क्या भंगड़े डालते होंगे लोग। सी साइड पे जाओ तो आधे नंगे होकर स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो मतलब कहीं आने जाने जैसा है नहीं। मदनी काफिले में आशिकान रसूल की सोहबत में रहेंगे तो ये इबादत के दिन है, ये घूमने घामने के दिन नहीं है। तो ये मतलब आप इबादत में गुजारें। अपने यहाँ भी कुर्बानी है तो हर वक्त तो कुर्बानी नहीं होती, ईद के दिन हो गई फारिग हो गए, या ईद के दूसरे दिन होगी तो हो जाएगी, दूसरे घर वाले आमतौर पर संभाल लेते। और जैसे ही आपकी देखो तरकीब हो तो ये नफ्स पर जद तो पड़ेगी, लेकिन ये कि नफ्स को मारना भी तो है ना। निहंगो अजदिहाओ, निहंगो अजदहाओ, शेर नर मारा तो क्या मारा। निहंग ये मगरमच्छ को बोलते हैं, निहंग। अजदहा ये बहुत बड़े सांप की किस्म है, जिसके बारे में ये भी है कि ये बहुत बड़ा होता है। सांस लेना तो बकरा भी खड़ा है ना, तो वो पूरा बकरा उसके सांस में चला जाएगा पेट के अंदर, इतना बड़ा। आप तो छुरी चलाएंगे तो कबाब बनाएंगे तो चीखे बनाएंगे, वो इतनी जहमत नहीं करता और पूरा बकरा हड़प कर जाता है। तो निहंगो अजदहाओ, शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूसी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। नफ्स को मारना जो है ये शेर नर, यानी नर मर्द मुजक्कर, तो यानी कि शेरनी नहीं बल्कि नर शेर को मारा तो भी कोई कमाल नहीं किया, अजदहे को मारा तब भी कोई कमाल नहीं, मगरमच्छ को मार डाला कोई कमाल नहीं किया। कमाल तो तब कहलाएगा जब तुमने अपने नफ्स को मारा। तो हिम्मत मर्दात मदद खुदा में आज चुन्नू वाले भी सफर करेंगे। दिल नियत बनती हो तो, वरना झूठ गुनाह हो जाएगा। दूसरों को दिखाने के लिए हाथ खड़ा करेंगे, मुरुवत में हाथ खड़ा करेंगे, दिल में नियत हो तो फिर इस्लामी भाई जिम्मेदारान फिर ये जो हाथ उठा रहे हैं इनको तरकीब में भी ले, सारी तरकीब बनाए कि मदनी काफिला कब और कहां से तरकीब बनेगी। मियाँ चुन्नू, जिला खानेवाल, पंजाब,
پاک فریدی کابینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا سے سوال، قافلے میں چلے جائیں گے اسلامی بھائی تو قربانی کی کھالیں کون جمع کرے گا؟ جہاں جہاں بھیجیں گے نا وہاں یہ قربانی کی کھالیں بھی جمع کریں گے، اور باقی وقت جدول کے مطابق گزارنا ہے۔ مثلا یہ کہ آپ ویسے بھی اسلامی بھائی ترکیبیں تو کرنی پڑتی ہیں، علاقے والے ترکیبیں کرتے نا، تو وہ بے شک وہ دوسرے علاقے میں ان کو 3 دن کے لیے بٹھا دیں، اس علاقے کے ان کے 3 دن کے لیے بیٹھ جائیں، اور اب تو کمیونیکیشن تو بہت آسان ہے، ایک دوسرے کو کھالے سپرد ہو سکتی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی علاقے میں مسجد میں 3 دن کے قافلے کی نیت سے بیٹھ جائیں، مدنی قافلے کی نیت سے، وہاں 3 دن گزارے، عبادت کرتے رہیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، اور درس ہوتے رہیں، اور کھالوں کے لیے بھی دوڑتے رہیں، تو یوں بھی 3 دن کا قافلہ ہو جائے گا۔ اپنے فیضان مدینہ میں بھی اسی طرح قافلے بٹھا دیں، جہاں جہاں کھالوں کے لیے ضرورت پڑے گی وہاں بھیج دیں گے، باقی گھر نہ جائیں، بس یہیں پڑے رہیں فیضان مدینہ میں، یا اپنی اپنی مساجد میں پڑے رہیں 3 دن کے لیے۔ مقصود ایک عبادت کرنا بھی تو ہے نا، تو اس طرح یہ مسجد میں رہیں گے نا تو آپ مانیں میری بات، بہت سارے گناہوں سے بچیں گے۔ یار باہر گھومنے ایسا ہوتا نہیں ہے، تفریح گاہیں اب وہ تفریح گاہ نہیں ہے، اب وہ مطلب ہلاکت گاہیں بن گئی ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں۔ پر نگرانی کابینات جو ہیں سردار آباد کے، انہوں نے 26 مدنی قافلوں کی نجت بھیجی ہے۔ ماشاءاللہ، ذمہ داران بھی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں۔ اب وہ جیسے کہ مسجد سے باہر نکل کر ذمہ دار کو بستے پر بیٹھنا ہے نا کھالوں گا، تو بھلے نہ بیٹھے کھالوں گے بستے پر بیٹھے، لیکن گھر نہ جائے، رہے بس اسی میں، اسی رینج کے اندر اس کو رہنا ہے، اور بقیہ وقت سارا مسجد میں گزارنا ہے۔ ہر وقت کھالیں تھوڑی برستی ہیں یار، کھالیں جہاں برستی ہو نا تو وہاں بھلے باہر رہیں گے، تب بھی 3 دن باہر رہیں گے اور مسجد میں داخلہ نہیں ملا نمازوں کے علاوہ، تب بھی ان کا قافلہ مان لیں گے اپنے، پر گھر نہیں جانا ہے۔ بوٹی کھانی ہے گھر سے منگوا لو، کباب کھانا ہے گھر سے منگوا لو، گھر میں نہیں کھانا ہے، جا کر نہ کہیں ادھر ادھر جانا ہے۔ دیکھو قافلے انشاءاللہ، قافلے نہیں، مدنی قافلے، مدینہ 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 مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ قافلے میں چلو، 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 جمع خالی کرے اور دعائیں بھی لے، جمع خالی کرے اور دعائیں بھی لے، مرشد پاک کی قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صابر حسین سردار آباد سے۔ پیارے بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ بعض کسٹمر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی خوشبو پسند فرمائی ہے اور کس موقع پر کون سی خوشبو لگانا سنت ہے۔ مثلا خاص ہے، عود ہے، شمامہ ہے، گلاب ہے، موتیا ہے وغیرہ، ان کو کسی مخصوص موقع پر لگایا جا سکتا ہے یا ہم عام طور پر سنت کے طور پر نماز میں اور عام حالات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ حدیث پاک میں عروہ اور قاسم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی بی بی عائشہ نے فرمایا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے حجت الوداع میں ذریرہ ملا، حل کے لیے بھی اور احرام کے لیے بھی. وہ اپنے میقات اور حرم کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ حل کہلاتا ہے. تو وہ حل کے لیے بھی اور احرام کے لیے ذریرہ ملا. اب ذریرہ کیا ہے اس کی تشریح بھی لکھی ہے. یہ بخاری شریف کی شرح ہے نزہۃ القاری، تو اس میں اس کی شرح لکھی ہے کہ ہندوستان سے خوشبودار چھڑی کی قسم کی خوشبو عرب میں جاتی تھی، جسے پیس کر اور چھان کر بال اور گردن میں چھڑکی جاتی تھی. اسی کو ذریرہ کہتے ہیں. تو اب ذریرہ تو یہ دکاندار بھی ظاہر پہلی بار سنا ہوگا نام، میں نے بھی ذریرہ نہیں دیکھا، پڑھنا بھی یاد نہیں پڑتا، شاید پڑھا بھی پہلی بار ہو میں نے ذریرہ، یا پڑھا ہو تو بھول گیا ہوں گا. اب تو بالکل لیٹسٹ خوشبو اسٹائل، اب وہ اگر ہو بھی تو نام دوسرے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو آج کل کی خوشبو تو کیمیکل کی ہوتی ہے، اصل خوشبو ہے. اب سب سے بہترین خوشبو کا نام کسی کو معلوم؟ حاضرین ناظرین، اب توجہ گئی ان کی، لبیک بول رہے، پہلے ڈر گئے. کون جواب دے گا؟ جلدی جلدی جواب دیجیے. کستوری. پیچھے سے آئی آواز کستوری. اس کو جلدی پکڑ لو. مدنی تربیت کا پہ اعود کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، سب سے پیاری خوشبو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے. جواب درست ہے. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. صلو علی الحبیب. یہ اسلامی بھائی نے جو جواب درست دیا ان کو امیر علیہ سنت کی طرف سے دیا ہوا نوٹ جو ہے ان کو پیش کیا گیا ہے. جواب درست دیا اسلامی بھائی نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید انجم اطاری ہے. میں صدر آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارا باپا جان سے سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کو کون سا عطر لگانا چاہیے اور اسلامی بہنوں کو عطر لگانا کیسا ہے؟ جب وہ عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے، تو عورت کو تو خوشبو لگا کر باہر تو نکلنا ہے نہیں. اور عورت گھر میں بھی خوشبو لگائے تو عورت کے لیے خوشبو وہ ہے کہ جس کی خوشبو پھیلتی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افتخار احمد عطاری، سردار آباد. پیارے باپا جان، میری خوشبو کی دکان ہے. کچھ لوگ ہمارا مدنی حلیہ دیکھ کر دکان کے اندر آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو خوشبو آپ کو پسند ہے وہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں دے دیں. ایسی صورت میں ہمارے لیے فیصلہ کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے. کرم فرمائیے کہ ایسی صورت میں ہم گاہک کو کیا جواب دیں.
اور اگر کوئی دکاندار ایسی خوشبو جو عموماً کم بکتی ہے گاہک کو دے دے تو ایسا کرنا شرعاً کیسا؟ ظاہر ہے اس کی پسند کی خوشبو نہیں دی، بلکہ کوئی سی اور خوشبو اس نے یہ تاثر دیتے ہوئے دی کہ یہ میری پسند ہے، یہ تو جھوٹ ہوا، دھوکہ ہوا، گناہ گار ہوگا۔ رائے ہے کہ آپ کی پسند کی خوشبو دے دیں۔ تو دراصل اس لائن سے میں بھی اتفاق سے وابستہ رہا ہوں۔ تو میری پسند کی خوشبو تو میں تو کئی بار یہ شعر سناتا تھا، دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ تو میری پسند کی خوشبو میں لا نہیں سکتا، نہ وہ بیچی جا سکتی ہے، نہ وہ مول ملتی ہے، وہ خریدی بھی نہیں جا سکتی۔ تو وہ تو یوں چلو، اگر یہ سب نہیں کر سکتے، آپ شعر یاد نہیں کر سکتے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، ہر ایک کو اپنی نفسیات کے مطابق خوشبو پسند ہوتی ہے۔ ایک خوشبو، اگر ایک ہی خوشبو ہر ایک کو پسند ہوتی تو یہ ہزاروں قسم کی خوشبوئیں وجود میں ہی نہ آتی۔ کسی کو گلاب پسند آئے، کسی کو موتیا، کسی کو چمبیلی، یہ سب پرانے نام ہو گئے، اب تو وہ لیٹسٹ نام ہے۔ کسی کو کیچٹ پسند ہے، اور کسی کو مطلب کیا کیا نام بھی، گندے گندے نام بھی ہوتے ہیں، بیہودہ نام بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ وہ لگاتے ہیں لوگ، اور وہ اسپرے سینٹ لگاتے ہیں۔ یہ عطر تو اب پرانے لوگ لگاتے ہوں گے، زیادہ تر وہ سینٹ بھی چلیں گے۔ سینٹ مہنگا ہوتا ہے، اس لیے وہ غریب طبقہ جو وہ عطر لگاتا ہو، لیکن عطر میں چونکہ نفع بہت ہوتا ہے، یعنی کہ کئی گنا نفع ہوتا ہے بعض صورتوں میں، کئی گنا۔ یعنی یوں سمجھو کہ 10 روپے کی جو عطر اس کو آئی نا، وہ 110 کی بیچے گا، 150 کی بیچے گا، 50 کی بیچے گا، جیسا موقع، جیسا گاہک، جیسا اس کا اٹھاؤ۔ تو غریب آدمی یوں بھی خوشبوؤں سے بیچارے محروم رہ جاتے ہوں گے، ورنہ ہول سیل میں یہ بہت سستی ہوتی ہے۔ پہلے جو تھا وہ مجھے پتا ہے، آج کل کی کیفیات مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اب لوگ سدھر گئے ایسا نہیں ہے، بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ خیر مہنگی بیچنا کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ اس میں اور کوئی معنی شرعی نہ ہو، دھوکہ وغیرہ نہ ہو۔ تو یوں اتر مہنگا بیچا تو یہ کوئی ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں لگائے گا تو بھوکا رہ جائے گا، مر جائے گا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ بعض خوشبوئیں بعضوں کو الرجی ہوتی ہیں، وہ خوشبو اس کو جیسے پہنچے گی چھینکیں شروع ہو جائیں گی، سر بھاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یا اپنی پسند کی بتا دیں، اگر کوئی آپ کو پسند ہے کہ میں تو فلاں خوشبو پسند کرتا ہوں، ہے بڑی مہنگی، کیونکہ وہ نفس سے وہ مہنگی خوشبو پسند کرتا ہے، لگا نہیں سکتا لیکن مہنگی پسند کرتا ہے۔ اور ایک ہی خوشبو میں کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی 100 روپے کی بھی وہی خوشبو آئی ہے، عود مثال کے طور پہ، عود 100 روپے کی شیشی۔ اب یہی نہیں، عود فیملی سمجھ لو، یہ یعنی عود فیملی، یہ 10,000 کی بوتل بھی آئے گی اتنی سی۔ ظاہر ہے کہ وہ پیتل بھی دیکھنے میں اور سونا بھی دیکھنے میں ملتا جلتا لگتا ہے نا، لیکن دونوں کے بھاؤ میں کتنا فرق ہے۔ تو یوں عطروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، مگر یہ اندھا دھندہ ہے، اندھا دھندہ، اس میں عوام کو نہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو یہ لگائیں گے سونگو، یا بھی ایک بار سونگے گا، دوسری بار اس کو خوشبو کم آئے گی عوام کو، تیسری بار سمجھ نہیں آئے گی کون سی خوشبو، تو خوشبوئیں لگا کے اس کو کنفیوز کر دیں گے اور ٹکا دیں گے کوئی سی خوشبو، یا لگائیں گے وہ بہت یعنی کہ وہ ہیوی، پھر وہ اٹھا کے دے دیں گے وہ لائٹ خوشبو، لائٹ تھل والی۔ دھوکہ تو بہت چلتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ اپنی پسند کی خوشبو آپ سمجھا سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے، لباس میں اپنی پسند ہوتی ہے، غذا میں اپنی اپنی پسند ہوتی ہے،
ایک ہی غذا سب کو چلتی ہوتی تو اتنی غذائیں کیوں ہوتی؟ ایک ہی مٹھائی سب کو بھاتی ہوتی تو یہ 100 قسم کی مٹھائیاں کیوں ہوتی؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، کیا اود وغیرہ کی دھونی سنت سے ثابت ہے؟ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 591، اس میں خوشبو کے تعلق سے روایت ہے. صحیح بخاری و مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نہایت عمدہ خوشبو لگاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی میں پاتی تھی. صحیح مسلم میں نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کبھی خالص عود کی دھونی لیتے. یہ عود کی لکڑی بھی آتی ہے. اب یہ عود کی لکڑی بھی نقلی آتی ہے، اصلی عود کی لکڑی تو یہ عطر بیچنے والوں نے بھی نہیں دیکھی ہوگی شاید. وہ لکڑیوں میں یہ عام جو لکڑی ہوتی ہے، یہ لکڑی کی کترن، تو یہ ٹکڑیاں لکڑی کی، اس میں یہ عطر ڈال دیتے، اپنا عطر ڈال کے بھگو لیتے، پھر اس کو بند کر کے پیک کر لیتے، تو وہ پھر جلتی ہے تو خوشبو دیتی ہے. اور عوام کو کیا پتا کہ وہ عود ہے یا کیا ہے، وہ گدا کیا جانے زعفران کیا ہے، تو عوام کو نہیں سمجھ آتی. تو یوں مطلب یہ ٹھگ لیتے ہیں. مطلب ہاں اگر عود نہ کہیں اور خوشبودار لکڑی کہیں کہ بھئی یہ خوشبودار لکڑی ہے، عود نہیں ہے، تو جائز ہے بیچنا. عود کہہ کر بیچیں گے تو گناہ گار ہوں گے. عود کی تو باقاعدہ عود کے درخت کے چھلکے آتے ہیں، لکڑی آتی ہے، یہ پورا عود اس میں جلتا ہے، اور یہ عود کی خوشبو اس میں سے خوشبو آتی ہے، قدرتی خوشبو ہے. یہ کہاں سے لائیں گے یار؟ تو بہت مہنگی ملے گی، ملتی ہے بہت مہنگی ملتی ہے. میں نے کہا نا عطر کی دکان والوں نے جو بیچتے ہیں نا، ان میں سے شاید سب نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کو، اصل عود کو. اچھا، تو عود کی دھونی لی جاتی ہے. یہ خوشبو مطلب اس کی اٹھتی ہے تو یہ بہت بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے. یہ رمضان المبارک میں، یا وہ خاص کر رمضان المبارک میں شاید طواف کے دوران بعض یہ شیخ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، یہ وہ ان کے خدام یا وہ لے کر بڑا سا عود دان یا اگر دان، اگر بھی بولتے ہیں اس کو، یا اگر بتی، تو یہ اگر عود، عود کے معنی اگر ہے، عود عربی لفظ ہے، تو یہ اس میں جلاتے ہیں. غالباً یہ وہ خالص عود بھی جلاتے ہوں گے. شیخ ہوتے ہیں، اربوں پتی ہوتے ہیں عرب کے شیخ، تو یہ عود دان لے کے یوں طواف کے ساتھ وہ خادم جو ہے وہ طواف کر رہا ہوتا ہے، یہ خود اٹھا لیتے ہوں گے، وہ جلاتے ہیں. چاروں طرف خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے. یہ حج کے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے کرتے ہوں. تو صحیح مسلم میں نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کبھی خالص عود کی دھونی لیتے، یعنی اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے، اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے، اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے. لیکن اب وہ دھونی لینے کا رواج نہیں رہا، تو وہ دھونی اب بھی عربوں میں لی جاتی ہے. اہل عرب میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے کہ یہ اگر دان ہے، اب اس میں یہ یا عود دان یا جو بولو اس کو، تو یہ اس میں کوئلہ وغیرہ، کوئلے بھی ان کے مخصوص آتے ہیں، گول گول کوئلے آتے ہیں، بعضوں نے دیکھے ہوں گے. تو وہ کوئلہ وہ بہت جلدی جلتا ہے، اس میں لگتا ہے کوئی کیمیکل ملایا جاتا ہوگا. اس میں بھی نقلی بھی آتے ہیں، اصلی بھی آتے ہیں. کوئی کوئلہ وہ شرافت سے جلے گا، کوئی اڑیل ہوتا ہے وہ جلتا ہی نہیں ہے، تو وہ نقلی ہوتا ہوگا نا، یا کیمیکل اس میں نقلی ڈالتے ہوں گے.
تو وہ کوئلے جلا کر اس طرح کے گول گول اس میں یہ عود وغیرہ یہ خوشبو ڈالتے ہیں، پھر اپنے قریب لے آتے ہیں، پھر یوں اس کے دھوئیں جو نا اپنے کو یوں پہنچاتے ہیں لوگ. اہل عرب یہ دیکھا ہے میں نے. ہم یوں کریں تو آکشی شاید شروع ہو جائے، یاد ہی ہوتے ہوں گے. اب کسی کو موافق ہے کسی کو نہ ہے. اور اب یہ اس کے بھی جلانے کے لیے طرح طرح کی خوشبو آتی ہیں، گول گول ٹکیاں آتی ہیں خوشبو کی مختلف قسموں کی، وہ اس گول کوئلے کو جلا کر اس پہ رکھ کے اس سے بھی خوشبو پھیلتی ہے. اگربتی جیسے ہماری ڈنڈی میں تنکے میں جو اگربتیاں جلاتے ہیں، اگربتی تو بہت مشہور ہے، شاید سبھی نے دیکھی ہوگی، تو وہ بھی خوشبو اس سے بھی پہنچتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے بنارس خان، میں راولپنڈی ملا قریشی آباد کا رہنے والا ہوں. میرا بابا جان سے سوال ہے بھئی اگر والد والدہ فوت ہو گئی ہوں تو اگر میں قربانی کرنا چاہوں تو ان کے نام پہ کر سکتا ہوں یا ان کا علیحدہ حصہ ڈالنا پڑے گا؟ برائے مہربانی مجھے اس کا جواب دے دیں. میں محمد سفیان رضا اتاری تین گاہ سے عرض کر رہا ہوں، کیا فوت شدہ کی قربانی کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا اس کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ ایصال ثواب کی ہے. اب اس کے لیے پورے بکرے ذبح کریں تب بھی جائز ہے، بڑے جانور میں حصہ رکھیں ان کے نام کا قربانی میں تب بھی بالکل جائز ہے. یہ ایصال ثواب ہے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالغفار خان اتاری ہند پونا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بڑے جانور میں کیا ساتھی حصے ہونا ضروری ہے؟ اگر 5 یا 6 ہوں تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ 5-6 افراد بھی اگر شریک ہوتے ہیں اس میں قربانی میں بڑے جانور میں تو قربانیاں ہو جائیں گی. جیسے ایک نے 2 حصے لیے، ایک نے 1 حصہ لیا، کسی نے 3 حصے لیے، تو یوں بھی 6 حصے ہو گئے، تو یہ بھی قربانی اس طرح ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر 5 افراد ہیں، ایک نے اس میں 3 حصے لے لیے اور باقی جو 3 تھے انہوں نے جو ہے وہ 1 حصہ لے لیا. 3 اور 3 یہ 6 ہو گئے. 2 بچے، ان دونوں نے کہا کہ یار ایک میں سے آدھا ہم 2 کر لیتے ہیں، تو واپس اس طرح ہو جائے گی کیا؟ یہ آدھے کی قربانی تو نہیں ہوگی، بلکہ اب کسی کی بھی نہیں ہوگی. کسی کا بھی ایک، یعنی کہ ایک آدمی کا 1 حصے سے کم نہیں ہو سکتا، آدھا نہیں ہو سکتا، آدھے قربانی نہیں ہوتی. ایک بکرے میں جیسے 2 شریک ہو گئے کہ دونوں کی طرف سے 1 بکرا، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، گوشت حاصل ہو جائے گا، گوشت حرام نہیں ہوگا. اگر قربانی واجب تھی تو یہ واجب ذمے باقی رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کا میں نے بیان سنا قبر کی پہلی رات، جب میں نے وہ بیان سنا میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا. اور جب میں نے رات کو جا کر سویا اور خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بارش آ رہی ہے، جیسے بجلی گجتی ہے اور زمین پہ گرتی ہے، زمین تانبے کی ہو جاتی ہے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے. اب میں بہت پریشان ہوں. اب میں نے کہا کیا بنے گا میرا، اور میں ایسے خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں ملتان شریف میں چلا گیا. جیسے ہی ملتان شریف میں پہنچا تو الحمدللہ مجھے ساری طرف سبز امامے والے نظر آ رہے تھے. تو میں نے ایک اسلامی بھائی کو پکڑا، میں نے کہا یار میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جو نا امامہ شریف سجا دیں. انہوں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور مجھے بازو سے پکڑا، آگے لے گئے. اور میں نے امیر اہل سنت سے عرض کی یا سیدی مجھے امامہ شریف پہنا دیں، میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا. تو باپا جان نے جیسے مجھے امامہ شریف اٹھا کر دیا اور الحمدللہ میں نے اپنے سر پہ سجایا اور خواب میں بھی رو رہا تھا. اور جب
उठा तो फजर की अजान हो रही थी, मैं रोने लगा, रोता हुआ उठा और मेरी जिंदगी की पहली बाजमात नमाज यही थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नमाज नहीं छोड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने गुनाहों से तौबा की। और कल तक देखें जो मैं शराब का कारोबार करता था छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बना और अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनकर और जिंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहली बार ये 30 दिन का इत्काफ अल्हम्दुलिल्लाह मिलने की शहादत मिली है। और देखें अमीर अहले सुन्नत की एक ख्वाब के अंदर आकर हमारी तकदीरें बदल देना और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सर के ऊपर सब्ज इमामा है, चेहरों के ऊपर दाढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हुलिया है। कल तक लोग हमारे से नफरत करते थे, हमें दुकान पे नहीं चढ़ने देते थे, आज वही लोग कहते हैं तारिक भाई हमारी दुकान में आ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। क्या था ये? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की सोबत है, अमीर अहले सुन्नत की बरकत है। अमीर अहले सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह जब मुरीद हुए हमारा पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल हो गया।